الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب الخامس عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. گزشتہ ہفتے اس باب پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج اللہ کی توفیق سے اسی باب کے بقیہ حصے پہ گفتگو ہوگی، جس میں اللہ نے بیان کیا کہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو خود مخلوق ہیں، جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. دنیا میں ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود صرف خالق ہو سکتا ہے. معبود خالق ہے اور خالق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ان معبودوں کی بے بسی کو اللہ نے بیان کیا کہ جس طرح کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو اب جب خود وہ محتاج ہیں تو وہ کیسے وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطیب کی حیثیت سے، جب آپ پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ نے کہا کہ یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں. چونکہ اللہ نے جہاں آپ کو توحید کی دعوت کا حکم دیا وہیں ایک اصول یہ بھی دیا کہ دعوت کا آغاز آپ کہاں سے کریں. دعوت میں پہلے کون سی چیز بیان کریں، کن لوگوں سے شروعات کریں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں جو مزاج ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں ان کے حساب سے گفتگو کی جائے، یہ باطل مزاج ہے، غلط مزاج ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ تو ہنسی مذاق ٹھٹھا لطیفے چاہتے ہیں. لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مدعو ایک مریض کی حیثیت رکھتا ہے، بیمار اور پیشنٹ کی حیثیت رکھتا ہے جسے دعوت دی جاتی ہے. دعوت دینے والا ایک طبیب اور ڈاکٹر کی حیثیت سے رکھتا ہے. ڈاکٹر یہ نہیں دیکھے گا کہ مریض کیا چاہتا ہے یا مریض کس چیز سے خوش ہوگا. ڈاکٹر کو یہ دیکھنا کہ کون سی چیز مریض کے لیے مفید ہے. ڈاکٹر نسخہ تجویز کرے گا کہ بیمار کے لیے کیا مناسب ہے، دوا آپریشن کیا مناسب ہے. بیمار کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا. یہی معاملہ دعوت کا ہے. داعی خود فیصلہ کرے گا کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ نے یہ چیز آسمان سے اتاری کہ دعوت میں مکے کے اندر شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے. بدکاری زناکاری کے لیے طوائفوں کے مکانوں پہ جھنڈے لگے ہوئے رہتے تھے. طاقتور کمزور کا مال ہڑپ کر لیتا لیکن کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوتا تھا. غلاموں لوڈیوں کی تجارت ہوتی تھی. کسی کا بیٹا ہے بیٹی پکڑ کے بیچ دیے، غلام بنا دیا. یعنی ظلم اور جبر کی ساری صورتیں اس معاشرے میں تھیں، اور اس کے ساتھ بتوں کی پوجا بھی تھی، شرک بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے بڑے جو جرائم لوگوں کی نگاہ میں بڑے تھے ان کو چھوڑ کر کے ان میں ایک جرم شرک کو اختیار کیا کہ شرک سے منع کیا. اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. لوگ بھلے نہ اسے بڑا سمجھیں مگر اللہ کی نگاہ میں شرک باللہ سب سے بڑا جرم ہے. تو آپ نے دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ توحید کی دعوت اور شرک کی تردید سے کیا. لوگ خوش ہوں گے کہ اگر ان کے اندر سوشل کام کیا جائے اور بھلائی کا کام. سوشل اور بھلائی کا کام یہ ضمنی چیز ہے، اصل کام کا یہ بعد کا حصہ ہے. اور دعوت کے آغاز کے لیے آپ فوراً بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں گئے، چھوٹوں کے پاس نہیں گئے، نہیں. پہلے آپ نے اپنے گھر والوں سے اس کی شروعات کی. یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. اگر کوئی اس
ان دو قاعدوں سے ہٹ کر دعوت دے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بھیڑ جمع ہو جائے گی، مجمع ہوگا، واہ واہ ہو جائے گی، لیکن یہ غبارے میں جیسے ہوا بھری جاتی ہے، غبارہ پھولتا ہے لیکن ہوا نکلتی ہے تو غبارہ زمین پہ نیچے آ جاتا ہے۔ کسی کے مجمع میں اگر 10,000 ہو، 50 لاکھ آدمی ہو، 10 لاکھ آدمی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کوئی اگر 2 ورق کا کوئی پمفلیٹ کسی کا ہے توحید و سنت پر مبنی اور اسے کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی اس دعوت میں جو تاثیر ہوگی وہ بھیڑ بھاڑ میں وہ تاثیر نہیں ہے، اس لیے کہ شور ہنگامہ یہ دعوت کا نام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ 7 ہجری میں اسلام لے آئے۔ ان پر ایک الزام یا شبہ یہ پیش کرتے ہیں مستشرقین اور بہت سارے ناسمجھ لوگ کہ ان کی روایتیں سب سے زیادہ کیوں ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان کی روایتیں اس لیے زیادہ ہیں، 5,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام لانے کے بعد اپنے گھر نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی رہتے تھے، مسجد میں رہتے، مل گیا، کھائے سوئے، حدیثیں سنے، بیان کرتے تھے۔ تو جو شخص جس چیز سے جڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ 2 عالم ہیں، ایک آدمی 20 سال تک درس تدریس تصنیف تعلیم میں لگا ہے، دوسرا تجارت میں لگا ہے۔ 20 سال کے بعد دونوں کے کام کا جو رزلٹ آئے گا، کس کا رزلٹ زیادہ آئے گا؟ جو فیلڈ سے منسلک ہے اس کا آئے گا۔ 2 ڈاکٹر ہیں، ایک کا نمبر پڑھنے میں بہت ہائی فائی ہے، دوسرا کم ہے، لیکن ایک نے پڑھنے کے بعد پریکٹس کیا اور مریضوں میں کام کیا، دوسرے نے پڑھنے کے بعد بزنس اور کاروبار کیا۔ 15-20 سال کے بعد اب لوگ کہ یار وہ تو اس سے پڑھنے میں کمزور تھا، اس کا کیسے اتنا کام ہو جائے؟ نہیں، جو شخص جس چیز سے جڑا ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تھے اور اللہ نے ان کے کام میں برکت دیا۔ اور دوس قبیلہ جو سعودی عرب کا موجودہ ابہا باہا وغیرہ کا علاقہ ہے، اس قبیلے سے، اس علاقے سے یہ تشریف لائے تھے، تقریباً 700-800 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے۔ اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور کہا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں۔ کیوں بلایا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ آیت اتر چکی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرائیے قریبی لوگوں کو۔ 2 چیز ہیں، ایک ہے بشارت، ایک ہے انذار، خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر و نذیر دونوں بنا کے بھیجا، اچھے کاموں پہ جنت اور کامیابی کی بشارت، اور ڈرانا برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانا۔ ڈرانے میں یا بشارت دینے میں ہمیشہ جلد بازی کی جاتی ہے۔ کسی کو خوشخبری دینا ہے تو اس میں دیر نہیں کرتے، ڈرانا ہے تو بھی دیر نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ ڈرائے تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اس کا وہ غافل رہے اور آپ اس کو وارننگ نہ دیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ خوشخبری دینا ہے تو بھی جلدی کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ میں آپ کی خوشخبری سے وہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور انذار کا کام وقت پر کیا، جنت کی خوشخبری دینا، جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے کہا صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قریش کے لوگوں، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا تم اپنے لیے سامان تیار کر لو، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ ایک اصول اللہ نے دے دیا، دعوت و تبلیغ کا ایک اصول، کہ قرآن اور سنت کو صاف انداز میں پیش کر دیا جائے۔ انسان کی جو ذاتی فکر ہے، ذاتی فلسفہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ فضول چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار آدمی نے پوائنٹ کی بات کہا، لیکن اس پوائنٹ کی بات کی اگر کہیں اصل ملتی ہے قرآن سے، سنت سے، یا سلف کے کسی قول سے، تب تو ٹھیک ہے، نہیں کہیں اصل ملتی ہے، کتنی بھی پوائنٹ کی بات ہو، اس کی بات فوراً قبول نہیں کی جائے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جو اسلوب اختیار کیا، اللہ کا دیا ہوا اسلوب، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اشتروا انفسکم، یعنی اپنے آپ کو خریدو، فدیہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خوب مال کو خرچ کرو، تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب توحید پر موت ہوگی تو کامیابی کی بات ہے۔ فرمائے کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں ہوں گا، نہ میں تمہیں نفع دے پاؤں گا نہ نقصان۔ یہ نہ سوچنا کہ میرے قبیلے کے ہو، خاندان کے ہو تو میں تمہاری جو ہے بخشش کر دوں گا، مغفرت کرا دوں گا۔ اگر تمہارا توحید سے گہرا تعلق نہیں ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کے لیے انتظام نہیں کیا ہے، تو یہ سوچنا کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ لوگ اللہ سے تعلق کو نہیں قائم کرتے بلکہ افراد اور شخصیات سے تعلق قائم کرتے ہیں، ولیوں سے، پیروں سے، بزرگوں سے، کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، عمل کم رہے گا چلے گا، محبت کر لو ان سے، اور ان کے نام کی یہ جو ہے فلاں فلاں جو ہے کارروائی جو ہوتی ہے عرس میلے کی، اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ سب خرافاتی چیزیں ہیں۔ انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ ایک سلسلہ صوفیوں کا چلتا ہے ہمارے ملکوں میں، تصوف، بیعت کریں گے ہاتھوں پر، پھر پگڑیوں پر بیعت کریں گے، دستار پر کریں گے۔ یہ سب خرافات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ اس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ تبلیغی جماعت میں جو مولانا الیاس صاحب تھے، لوگ آج بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، جیسے انعام صاحب تھے، پھر اور جو صاحب امیر ہیں تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، تو بیعت کراتے ہیں۔ آخری اجتماع بیعت کیا میں نے مولانا الیاس کے ہاتھوں پر انعام الحسن کے واسطے سے، اس طرح کی بیعتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ ریکارڈ اس کا آتا ہے تو دیکھا سنا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب خرافات ہے۔ الیاس صاحب پر بیعت کرنا ہے تو اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے مان لیں گے، صحابہ پر بیعت کر لیں گے۔ بیعت جب زندہ ہو خلیفہ، اسلامی ریاست ہو، اسلامی خلیفہ ہو، تو وہ بیعت کرتا ہے کہ میری اطاعت کرو گے اس وقت تک جب تک کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں چلوں گا، بھلائی کے کام میں، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں۔ اور یہ جو صوفیہ کی بیعت ہے، تصوف کے الگ الگ چشتی، سہردوردی، قادری، اشرفی، جیلانی کی بیعت، کہ پیر سے بیعت کر لو تو قبر میں پیر صاحب آ جائیں گے، یہ سب جہالت اور شرک اور کفر اور تباہی کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اشتروا انفسکم فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اس سے واضح کوئی چیز ہوگی؟ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عباس بن عبد المطلب، میرے چچا جان، قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آ سکوں گا۔ عباس آپ کے چچا ہیں، اور اسی طرح آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری پھوپھی صفیہ، قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں میرے مال سے جو لینا چاہو لے لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ انسان کے پاس اگر عمل صالح نہیں ہے تو نبی کے خاندان کا ہونا، سید ہونا، یہ اس کی مغفرت کے لیے کافی نہیں۔ جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ سید ہے تو آل رسول ہے تو کافی ہے۔ ابو لہب بھی سید تھا، ابو جہل بھی سید تھے، اور اللہ نے ان کو عذاب کی بشارت دی۔ بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، صہیب رومی روم اٹالیا سے آئے تھے، سلمان فارسی فارس ایران سے آئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن اسلام اور توحید کی برکت نے انہیں بلندی پہ پہنچا دیا، اور شرک اور کفر کی نحوست نے ابو جہل اور ابو لہب یا ابو طالب کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، یعنی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، تو وہ حسب نسب کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا۔
یہ شیطانی ایک فریب ہے، دھوکہ ہے کہ شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے زیادہ عمل کرنے کی، تم تو ہو ہی آل رسول، پورے خاندان کے لیے نبی بخشوا دیں گے۔ یہ غلط چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہہ دیا پورے خاندان والوں سے کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اب جب نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کام نہیں آؤں گا، اور آج کا من گڑھت بنا ہوا سید اور پیروں پہ بیعت کیا ہوا کہہ رہا کہ نہیں وہ بخشوا دیں گے میرے پیر صاحب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اسلام لائے اور دین پر قائم تھے، بزرگ صحابہ میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پھر بھی آپ نے ان سے کہا کہ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرے چچا عباس فدیہ دیجئے، دنیا میں عذاب الہی سے بچاؤ کا انتظام کیجئے، توبہ استغفار، توحید پر استمرار، یعنی جو بھی صورت ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی اس کا انتظام کر لیجئے۔ میں کچھ نہیں کام آ سکوں گا، بھلے میں آپ کا جو ہے بھتیجا ہوں تو آپ میرے چچا بھتیجے کا رشتہ وہاں نہیں چلے گا۔ چچا بھتیجے کا رشتہ دنیا کی جہاں ضرورت ہے وہاں پر چلتا ہے۔ آخر ابو لہب بھی چچا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سیصلی نارا ذات لہب، اس کی بیوی ام جمیل چچی تھی سگی، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ نبی کے چچا کا جو ہے انجام ہے جو کفر پر مرا۔ ابو طالب ایسے چچا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی انہوں نے سپورٹ اور تعاون کیا، پرورش کیا، مدد کیا، کفر پر مرے، شرک پر مرے، ان کے لیے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا کہ آگ کی جوتی، آگ کی ٹوپی پہنا دی جائے گی اور جہنم کے اندر جلیں گے، پورا جسم کھولے گا۔ چچا تھے، اور ایسے چچا جن کے نبی پر احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے اللہ نے ان کا عذاب ہلکا کر دیا، اور جہنم کا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ لیکن چونکہ شرک پر مرنے کی وجہ سے اللہ کا جو اصول اور ضابطہ ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک پر جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ نے تخصیص کیا اپنے خاندان کی، قبیلے کی، چچا کی، پھوپھی کی، بیٹی کی، کیونکہ سب سے قریبی جو رشتہ ہوتا ہے خون کا، بیٹی اور بیٹے کا، اولاد کے لیے آدمی بہت ساری قربانیاں دیتا ہے۔ اس کے بعد باپ کے رشتے سے سب سے قریبی رشتہ دار چچا اور پھوپھی، باپ کے بھائی اور باپ کی بہن، اور پھر خاندان، پورا خاندان، یعنی جو انتہائی قریبی تھے ان تمام کو خاص کر کے خطاب کر کے کہا کہ اشترو انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کے سے بچاؤ کا انتظام کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی بلند اور برتر ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ ہاشمی ہونا، سید ہونا، قریشی ہونا، اس سے اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملنے والا ہے۔ مقام و مرتبہ اگر ہاشمی یا سید یا قریشی ہے اور توحید و سنت پر قائم ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن توحید و سنت نہیں ہے، دوسرا شخص کسی اور، اس کے حسب نسب کا اور قبیلے کا بھی پتہ نہیں، خاندان کا بھی نہیں، لیکن اگر توحید و سنت اور دین پر جمع ہے تو وہ اس ہاشمی اور قریشی اور سید سے افضل ہے جو شرک یا کفر پر ہے۔ جیسے کہ ابو لہب یا ابو جہل یا ابو طالب شرک پر مرے، ان کے لیے جہنم کی بشارت، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ دور دراز ملکوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے ان کی دعاؤں میں کہ فرمان میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن، قیامت کے دن، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، یعنی انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو کام نہیں آئے گا، اولاد کتنی بھی ہو کام نہیں آئے گا، مگر وہ جسے اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو۔ قلب سلیم وہ دل جو شرک کی غلاظت سے پاک ہو، وہی قلب سلیم۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ،
اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں قلب سلیم عطا کیا تھا، ایسا دل جو شرک کی نحوست اور غلاظت سے پاک تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ قرابت داری یا رشتہ داری کی اسلام میں اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب انسان عمل میں پیچھے ہوگا. اور قرابت داری اور رشتہ داری ہے، ایمان تقوی اور توحید بھی ہے، تب بہرحال ایک مقام ہے اسے مل جائے گا. قرابت داری میں اسی وقت تقویت آئے گی جب توحید اور سنت پر وہ قائم ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلینی من مالی ما شئت، میرے مال سے یعنی باپ کی جائیداد سے بیٹے بیٹیوں کا حق ہوتا ہے. کہا باپ ہوں، ظاہر سی بات ہے بیٹی باپ ہی سے مانگے گی تو جو چاہیے مانگ لو دنیا میں. قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا ہے. قیامت کے دن میں اپنی جانب سے کچھ نہیں دے سکوں گا. کیوں؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا. یہ نبی کی بیٹی ہے جو سارے سید کی سردار ہے. حسن اور حسین کو کہتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور انہی سے حضرت فاطمہ، انہی فاطمہ ہی سے یہ دونوں ہیں. تو سید یعنی جو سید گھر ہیں، جن سے سید گھرانہ اپنی نسبت رکھتا ہے. آپ نے سیدوں کے سیدہ سے کہا کہ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. اس کا کیا ہوگا؟ جو کوئی سن لیا کہ سید ہے، کوئی مدینہ سے آیا ہے تو اس کا ہاتھ پیر چوم رہا ہے، کوئی خاندان نبوت کا ہے تو اس کا ہاتھ پیر چوم رہا ہے. یہ ساری کے ساری چیزیں خرافات ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس ایران سے آئے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، ہمارا جو سید گھرانہ اس سے سلمان ہے. جبکہ کہاں سے وہ آئے تھے؟ فارس ایران سے. اور ان کے والد کا کوئی نام پوچھتا تو کہتے ہیں سلمان بن اسلام، نہیں اپنے نسب کو بتاتے تھے، کہتے تھے اسلام ہی میرا اصل نسب ہے. اور بڑی مشقتوں کے ساتھ غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے پہنچے اور اس طرح سے اسلام انہیں نصیب ہوا. آپ نے کہا سلمان منا اہل البیت، اہل بیت کا جو خاندانی سلسلہ تھا وہ نہیں تھا، جو ڈی این اے جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ اگر کوئی توحید یا سنت پر قائم ہے، شرک سے دور ہے اور ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے، تو آپ نے یہ اعزاز دیا کہ سلمان ہم میں سے. جو خونی رشتہ ہے سید کا وہ حضرت سلمان فارسی کا نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت. یہ اعزاز اور یہ انعام حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو سلمان فارسی کو ملا، جبکہ وہ ان کا خاندان الگ تھا. معلوم یہ ہوا کہ اگر عمل میں بندہ مضبوط ہے توحید میں تو اللہ کے نبی کا وہ قریبی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ قریب میں رہے گا. پیچھے ہے عمل میں، دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. قرابت یا رشتہ داری اسی وقت فائدہ دے گی جب انسان جس سے رشتہ جوڑتا ہے اس کے نقش قدم پر چلے. یہ شیطانی وسوسہ یا شیطانی مکر یا فریب جو پھیلایا جا رہا ہے روئے زمین پر، کہ جیسے لوگوں میں مشہور ہے نا کہ کوئی عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا تو اپنے خاندان کے 40 آدمی کو بخشوا دے گا، کوئی کہتا ہے 4 آدمی کو بخشوا دے گا. یہ سب خرافات ہے. کیسے وہ 40 کو بخشوائے گا 4 کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند کوئی ہوگا؟ نبی کے خاندان سے بڑا کسی کا خاندان ہوگا؟ لیکن آپ اور نبوت سے اونچا مقام، آپ اولو العزم رسولوں میں سب سے اونچے رسول ہیں. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اشتروا انفسکم فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم اپنے آپ کے لیے جہنم سے آزادی کا اور عذاب الہی سے بچاؤ کا انتظام کرو. توحید اور عمل صالح کا اہتمام کر کے جہنم سے بچاؤ کا انتظام کرو. یہ سوچ لینا کہ ہم نبی کے گھرانے کے ہیں، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گا. تو سید ہونا، ہاشمی ہونا، قریشی ہونا،
یا جو الگ الگ صوفیہ ہیں ان صوفیہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینا اور یہ کہنا کہ حضرت خواجہ صاحب اور حضرت فلاں صاحب نبی کے خاندان سے تھے، اس لیے ان کے اوپر بیعت کر لینا، ان کے مریدوں میں شامل ہونا، نبی سے پہنچ جانا، یہ سب خرافات اور جہالت ہے۔ ان چیزوں کی، ان باتوں کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی کے خاندان سے ہونا اگر عمل اور ایمان و تقوی نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ ابو جہل یا ابو لہب یا ابو طالب کی مثال اللہ نے دے دیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میں اللہ نے ہمیں یہی اصول دیا کہ دعوت ہمیشہ اپنے گھر سے کی جائے، اپنے قریبی لوگوں سے کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج یہ ہے کہ جب کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کے قریبی لوگ، چاہے رشتہ دار یا علاقے کے لوگ، اس کی بات نہیں سنتے، کہتے رہے وہ تو اپنے گھر کے آدمی ہیں، اور باہر کے لوگ سنتے ہیں۔ یہ وہی ذہنیت ہے، یہ وہی جراثیم ہے، سید اور ہاشمی کے جو جراثیم ہیں زوم کے، کہ ارے ہم تو خاندان کے ہیں نا، سید ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ ہمیشہ دعوت گھر سے شروع کی جائے اور گھر کے لوگ ساتھ دیں۔ ہم لوگ جب سعودیہ میں کام کرتے تھے، یہ ہم لوگ کا تجربہ ہے کہ سب سے گئے گزرے بدنصیب لوگ ہمارے اپنے علاقوں کے لوگ ہوتے تھے۔ مثلا میرا تعلق اگر اعظم گڑھ سے ہے تو اعظم گڑھ کے لوگ بہت زیادہ دین سے نہیں جڑتے، وہ سمجھتے کہ پیدرم سلطان بود، میرا باپ تو سلطان تھا، میں تو، ہمارے سارے علماء تو ہمارے یہاں کے، سارے ادارے ہمارے یہاں کے۔ یہ شیطانی سوچ اور شیطانی وسوسہ ان کو خیر سے محروم کر دیتا ہے اور وہ دعوت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیں آندھرا کے لوگ، راجستھان کے لوگ اور مختلف علاقوں کے لوگ جس طرح وہاں مستقل کلاسیں اٹینڈ کرتے تھے اور علم حاصل کر کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اتنا فائدہ اپنے لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ ہمارے دو چار علماء جیسے اپنے سدھارتھ نگر کے کچھ عالم تھے، ان کے علاقے کے لوگ تھے، وہ بھی یہی سوچتے، جو سوچ ہم لوگ کے اعظم گڑھ والوں کی تھی وہی ان کی بھی کرے، تو اپنے گھر کے عالم، اپنے گاؤں کے قریب کے ہمارے مولانا ہیں، بس یہی سوچ، اور وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ جو جراثیم ہے یہ وہی جراثیم ہے۔ ارے کیا ضرورت ہے، ہم تو خود ہی نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے گھرانے کے بیعت کیے ہوئے، یہ اسی جراثیم کی نوعیت ہے۔ یہ سب چیزیں قیامت کے دن کا، یہ اپنے مشاہدے اور تجربے میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی لیے دعوت میں قبیلے خاندان کو دعوت دے دی جائے، لیکن بہت زیادہ ان سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ بس آپ جو ہے نا ساتھ دیں گے تبھی دعوت پھیلے گی۔ نہیں، دعوت دی جائے، ساتھ دیا ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھ جائیے۔ مکے میں آپ نے کام شروع کیا، نہیں بڑھے طائف چلے گئے، نہیں ہوا مدینہ چلے گئے، لیکن پوری زمین اللہ کی ہے۔ اور زمین فارس سے، ایران سے سلمان فارسی آ گئے، حبشہ سے، ایتھوپیا سے بلال حبشی آ گئے، اٹالیا سے صہیب رومی آ گئے رضی اللہ عنہ اجمعین، دور دراز ملکوں سے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے اور دین پھیلا۔ تو دین اور دعوت کسی ایک شخص پر محصور نہیں ہے، نہ تو عالم کسی ایک پر اعتماد کرے کہ یہ میرا ساتھ دیں گے تبھی میں کام کر سکوں گا، اور نہ تو عوام سوچے کہ یار یہ عالم نہیں رہیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ کا دین، اللہ کی دعوت، توکل علی اللہ، اور دین کی دعوت پھیلے گی اور پھیلانا چاہیے۔ اس دعوت میں تعصب کے جراثیم نہیں ہوتے، عصبیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اور عباس بن عبد المطلب چچا سے، پھوپھی اور بیٹی سے کہا کہ اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ آج بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، میناریں ہیں، اسپیکر ہیں، پہلے تو وہی ایک چھت تھی کعبے کی، باقی تو گھاس پھوس کے سب کے مکانات تھے، کچھ لوگوں کے پتھر کے مکانات تھے، کھجور کے تنوں کے۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا، 10,000 کا وہ بیش مجمع تھا آس پاس میں۔ دو بڑے قبیلے کے لوگوں نے آپس میں تعجب کیا کہ ھذا رجل حبشی ھذا یؤذن، یہ حبشی گھرانے کا آدمی، یہ سیاہ فام، یہ اذان دے رہا، بہت بڑا اعزاز اسے مل گیا، جبکہ بڑے بڑے سرداران قریش اور سارے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو تقوی والا۔
قریشی ہونا، ہاشمی ہونا، سید ہونا کی کوئی حیثیت نہیں. اگر تقوی ہے تو تقوی نے بلال کو جنت کے دروازوں پہ پہنچا دیا، اور شرک ہے تو شرک نے ابو لہب کو جہنم کے اندر پہنچا دیا، جبکہ یہ خاندان نبوت کا حصہ ہے اور دوسرے باہر سے آئے ہوئے آدمی. تو اسلام کی یہ خوبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں جلدی کرنی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز، دعوت میں افراد پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی افراد پر بھروسہ نہیں کرنا. افراد کو دعوت دی جائے، تعاون کریں، اہلاً و سہلاً، لیکن اگر کوئی سرکشی کر رہا ہے آگے بڑھ جائیں، آگے دعوت کا کام کیا جائے. اور کبھی بھی اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اشخاص پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، نہ اشخاص کام آئیں گے. جیسے صوفیہ کا بیعت کر لینا، سید ہاشمی قریشی ہو جانا، پیروں سے بیعت کر لینا، یہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں تقرب اللہ اور ایمان اور تقوی، ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور چوتھی چیز کہ حسب و نسب، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس انسان کو، جو آدمی اپنے عمل سے پیچھے رہ جائے گا، اس کا حسب و نسب آگے نہیں کر سکتا. جیسے ہندوستان کے قانون میں اگر کوئی OBC ہے، سسٹم ہے، شیڈول کاسٹ، تو اس کو 5% 10% نمبر بڑھ جائے گا. وہ اس لائق نہیں ہے، لیکن اس کاسٹ کا ہے اس لیے اسے 5% بڑھ جاتا ہے نمبر. دوسرا بچہ محنت کرتا ہے اور وہ 60% لایا، اس کے ساتھی نے اس سے کم محنت کیا، 55% ہے لیکن OBC ہے تو وہ 65% ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ نظام ہے. اللہ کی جنت کو پانے کے لیے یہ نظام نہیں. اللہ کے یہاں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو عمل نہیں کرے گا، عمل میں پیچھے رہے گا، حسب نسب سے، کاسٹ سے آگے نہیں بڑھتا. اللہ کے یہاں کوئی کاسٹ کی وجہ سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. عمل ہے کسی بھی کاسٹ کا ہوگا، اللہ اسے آگے کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، الباب 16، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 16واں باب. کتاب کا ہر چیپٹر الگ الگ حیثیت رکھتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نحو صرف کے قاعدے ہیں، گرامر ہے کہ پہلا قاعدہ یاد نہیں تو دوسرا کیسے یاد ہوگا، دوسرا چھوٹ گیا تو تیسرا کیسے. بہت سارے ساتھی سوچتے ہیں کہ ہم اب کیسے پڑھیں گے، اب تو بہت آگے لوگ جا چکے. یہ غلط فہمی ہے. جیسے قرآن کی ہر آیت ایک الگ معنی اور مقام رکھتی ہے، وہی معاملہ کتاب التوحید کا ہے. یہ قرآن کی آیتوں کو ہی شیخ رحمۃ اللہ نے جمع کیا اور احادیث کو جمع کیا ہے، الگ الگ ہیڈنگ قائم کر کے. کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں بیان کیا ہے. آج کا جو باب ہے، جو گفتگو ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے. یعنی توحید کو قرآن سے شیخ نے سمجھایا ہے، اور اصل توحید وہی ہے جو قرآن سے سیکھی جائے. قرآن کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: توحید، رسالت، آخرت.
پورے قرآن میں یہی 3 چیزیں ہیں، توحید کا بیان ہے، یا رسالت کا، انبیاء وغیرہ کا ذکر، یا آخرت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ الاخلاص قل واللہ احد کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، جبکہ 4 آیتوں کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے توحید کا مکمل بیان نازل کیا ہے، یعنی پوری توحید اس سورہ میں موجود ہے، تو 1/3 قرآن ہو گیا۔ اب وضاحت الگ الگ جگہوں پر ہے۔ تو حتی اذا فزع عن قلوبہم، جہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے یا ہو جاتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو کہتے ہیں کہ الحق، حق کہا، وهو العلی الکبیر۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے یا سنت سے یہی مستند یا معتبر تفسیر ہے۔ اور توحید کے باب میں جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ ولی، نبی یا بزرگ یا پیر یا ان جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وسیلہ یا واسطہ طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ کچھ لوگ فرشتوں کو معبود مانتے ہیں، فرشتوں کو رب مانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ نے انہیں جتنی طاقت دی ہے وہ طاقت کسی اور کو نہیں دیا۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اصلی شکل میں 2 بار دیکھا، تو ایک بار بتایا کہ 70,000 بازو تھے، اور ایک بازو مشرق اور مغرب کے برابر۔ اسی طرح سے جو فرشتہ سور پھونکے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فرشتہ پھونکے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ کتنی قوت اللہ نے دیا ہے۔ یا اسی طرح سے روح نکالنا، جان کو نکالنا، روح کو لے کر کے جانا، اللہ نے فرشتوں کو، آسمان بارش برسانے والا فرشتہ، یا جب انسان کے مقدر میں اولاد ہوتی ہے تو اللہ فرشتے کو دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ روح ڈال دو، اس کی عمر، اس کا وقت، اس کی زندگی یا اس کے عمل کے بارے میں لکھ دو۔ یہ قوت اللہ نے فرشتے کو دی۔ ایک بڑی مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کے وقت ایک فرشتہ کو آپ نے دیکھا تو اس کے ازار باندھنے کی جگہ کعبے کی چھت کے برابر تھی۔ تقریباً 16 میٹر یہ لمبائی ہے کعبے کی چھت کی، 16 فٹ نہیں، میٹر۔ یہ تو بمبئی میں کیا ہے 10-12 فٹ پہ سیلاب ہوتا ہے۔ کعبہ کافی بلندی پر ہے، اور ازار کہاں باندھتے ہیں؟ کمر کے پاس۔ یہ حصہ اس کا کعبے کی چھت کے برابر ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے سب سے زیادہ قوت اور طاقت دی ہے۔ اس کے باوجود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے کہ فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں، فرشتہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ جس طرح انبیاء اور صالحین اور بزرگوں کی عبادت باطل ہے، اسی طرح فرشتے کی عبادت کرنا بھی باطل ہے۔ ایک طبقہ تھا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا، یا فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا، یا ان کی عبادت کرتا تھا۔ تو اسی آیت کی روشنی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ خود محتاج ہے، اللہ کے حکم کے وہ تابع ہے۔ فرشتہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کا ذکر کیا گیا کہ آسمان میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتوں میں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، سب گھبرا جاتے ہیں۔ اور گھبراہٹ کیسی؟ جب کسی آدمی پر کوئی بڑا اٹیک یا بڑا بے ہوشی وغیرہ کا دورہ آتا ہے تو گر پڑتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تب اس کو کچھ کہا جائے بھائی یہ کون ہے، کیا چاہیے، کھانا پینا، یعنی پرانی چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو اللہ کا جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے سب گھبرا کر کے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہ سورہ سبا کی 23 نمبر کی آیت ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے، قرآن نے جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے فیصلے کو براہ راست سننے کی بھی طاقت فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ کائنات میں سب سے زیادہ
مضبوط اور طاقتور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. شفاعت کے باب میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا، فلاں شفاعت کریں گے فلاں شفاعت، کہا کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا اور اسی کی شفاعت مفید ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو کہتے ہیں کہ حق اور سچ بات کہی. فرشتے اتنی قوت کے باوجود، اب سوچیے کہ ایک فرشتہ حکم ہوتا ہے بارش برساتا ہے، ایک فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے پوری زمین کو الٹ دیتا ہے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. جب عذاب آتا ہے زمین اوپر نیچے سے اوپر کر دیتا ہے، پہاڑوں کو فرشتہ چور چور کر دیتا ہے. ایک سور پھونکے گا فرشتہ، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی. آسمان کتنے دور ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی دوری ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنے سال کی ہے؟ 500 سال کی دوری ہے. دیکھیں سورہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تدرون کم بین السماء والارض، جانتے ہو کہ آسمان و زمین کے درمیان دوری کتنی ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بینہما مسیرۃ 500 سنہ، دونوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہے. وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی دوری ہے. یہ دوری اور اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد اللہ کا عرش ہے، سمندر ہے، اور اس طرح سے اللہ ان تمام چیزوں سے بلند اور پرے ہے. یہ سنن ابو داؤد کی کتاب توحید کا آخری چیپٹر ہے، اس کی تفصیل ہم اس وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں جان لیں کہ اب 7 آسمان ہیں تو 3500 سال ہو گئے نا، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں زمین پہ. کتنی قوت اللہ نے دیا ہے فرشتے کو، کتنی قوت ہے، آنا جانا. تھوڑا سا انسان چاند پر پہنچ گیا، اب پتہ نہیں پہنچا کہ کیا ہوا، تیر مار دیا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا شیخ بن باز سے کیا لوگ چاند پر گئے تھے یا کہتے ہیں تو کیا کیا جاتا؟ شیخ نے کہا کیا دلیل ہے؟ جہاں گئے تھے وہاں کے لوگوں کی گواہی ہے کسی کے پاس؟ کیسے مان لیا جائے کہ گئے تھے؟ جو لوگ چاند پر گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ دنیا میں جیسے عید یا رمضان کا چاند ہو اور گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی. تو پھر وہاں جا کر کے آنے کی بات اتنے جلدی تو نہیں مانی جا سکتی. یہ بڑی جرات کی بات ہے، بہت ہمت کا جواب ہے. پوری دنیا جہاں سائنس ٹیکنالوجی کے آگے جھکی جا رہی ہے، کوئی عالم اتنی جرات کی بات کرے، یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ نے فرشتوں کو اتنی قوت دیا، لیکن فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود فرشتے عبادت نہیں ان کی جائے گی. اب سوچیے کہ سب سے زیادہ قوی اللہ کے فرشتے، ان سے زیادہ قوی نہیں کوئی زمین پہ. اللہ نے اپنا جو سب سے زیادہ پاور جو دے رکھا ہے فرشتوں کو دیا ہے. بارش برسانا، ہوا چلانا، دھوپ نکالنا، زمین کو الٹ پلٹ کر دینا، آسمان سے وحی کے لے آنا، یہ سب بہت بڑے بڑے کام ہیں. اس کے باوجود فرشتے معبود نہیں ہیں. یہی پیغام دینا چاہ رہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے. کیوں معبود نہیں ہے؟ کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو خود گھبرا کر کے گر پڑتے ہیں. تو جب اللہ کے فیصلے کو کوئی سن نہ پائے، گھبرا کے بے چین ہو جائے، وہ عبادت کیسے اسی کی جائے گی؟ وہ کیسے دوسروں کو دے گا؟ وہ تو خود محتاج ہو گیا. حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تب پوچھتے ہیں کیا فیصلہ ہوا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ رب نے حق کہا، یہ فیصلہ کیا. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، یعنی انسان زمین پر چلتا ہے، اس کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آدمی رہتا ہے زمین پر، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، روزی آسمان سے نازل ہوتی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے. آسمان کتنے دور ہے؟ سوچنے کی بات ہے.
وہاں سے اللہ روزی بھیجتا ہے. تو فرمائے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، تعظیم اور خضوع اور خشوع کے طور پر فرشتے اپنے بازو کو مارتے ہیں اللہ کے آگے بالکل بے بس اور سرنگو ہو کر کے. اپنے سرنگو سمجھتے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو مزید آسان کر کے سمجھانا یہ تھوڑا مشکل ہے. مشکل ہے. اب سرنگو خضعانن کا جو ترجمہ ہے، سرنگو بہت فٹ ہوگا، اب اس کو کیسے سمجھائیں بتائیے. سرخم تسلیم کر لیں. سرخم تسلیم سراخوں پہ سمتھنگ آف دیٹ ایسا. یہ سب تو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ ہیں، لیکن ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں. یہاں پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھنے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کا عرش آسمانوں میں، ایک عقیدے کی چیز. زمین کے سارے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. اللہ کے عرش پہ اور آسمان میں ہونے کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں. ہمارے درمیان ایک باطل عقیدہ جو پھیلتے جا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، یہ ہے سورہ ملک کی اللہ کے آسمان میں ہونے کی دلیل. اور دوسری روایت حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جاریہ سے پوچھا ایک لوڈی سے کہ ایک صحابی کی لوڈی تھی، عمرو بن ابی سلمہ نام ہے غالباً، تو بکریاں وغیرہ چلا رہی تھی، تو ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. تو انہوں نے مارے غصے کو اس کو ایک تھپڑ مار دیا. بکری کی حفاظت نہیں کیا، ایک بھیڑیا کھا لے گیا ایک بکری. تو پھر افسوس کیا کہ اب نہیں مارنا چاہیے تھا، تو اس کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا ہے اللہ، اس نے کیا کیا کہ فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اوپر ہے. پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. یہ دلیل حدیث سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، قرآن سے دلیل ہوئی کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے عرش پر اور آسمانوں میں ہونے کے لیے 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. کتنی؟ یعنی فطرت سے اور عقل سے اور وحی سے. ایک ہے وحی جو دلیل نازل کیا قرآن و سنت، ایک ہے فطرت یعنی غیر مسلم سے بھی پوچھو کہ روزی کون دیتا ہے، وہ بھلے اللہ نہیں کہے گا اوپر والا، یہ اس کی فطرت ہے جو جواب دے رہی ہے. اور عقل، انسان سے اگر عقل کا امتحان لیا جائے تو بھی اللہ کے آسمان میں ہونے کی گواہی دے گا. تو 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں جو وحی کے ذریعے. کوئی وحی نہیں مانتا فطرت مانے گا، فطرت نہیں مانے گا جو ہے عقل سے اس کو سمجھایا جائے گا. لیکن 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. اس کے باوجود لوگوں میں ایک غلط چیز پھیلی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ غلط چیز ہے. اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا دعوت کے لیے، تو کیا کہا؟ اننی معکما اسمع و ارى، جاؤ اس سے گفتگو کرو، نرم بات کرو، شاید سنے نصیحت حاصل کرے، اور میں تم دونوں کے ساتھ سننے اور دیکھنے کے لحاظ سے، یعنی تم رہو گے وہاں لیکن میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ عرش پر ہے، گفتگو وہاں ہو رہی ہے، کہا کہ میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. جیسے متقیوں کی لکھا نا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد کے لحاظ سے، علم اور قدرت کے لحاظ سے، متقیوں کے ساتھ جو جہاں ضرورت جس چیز کی ہے، ذات کے لحاظ سے وہ عرش پر ہے. علم اور قدرت کے لحاظ سے کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے خالی نہیں ہے. یہ سمجھ گئے نا مسئلہ، اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل. اب آگے بڑھیے. فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر کے اپنے بازو کو زمین پر مارتے ہیں. یعنی اتنی بڑی مخلوق اللہ کا فیصلہ سن کر کے کبھی وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، گھبرا جائے،
بازو کو زمین پر ماریں. اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بازو دے رکھے ہیں، اور قرآن کے اندر اس کی دلیل بھی ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، اللہ نے فرشتوں کو اپنا پیغام دینے والا بنایا جو کہ بازو والے. جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 بازو تھے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خضعانا، یعنی اللہ کے آگے تعظیم اور خوف کے طور پہ جھک جاتے ہیں، گھبرا کر کے، ڈر کے مارے، خشوع اور خضوع کے مارے اپنے پر کو مار دیتے ہیں زمین پہ. یہ ان کا حال ہے فرشتوں کا جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خضعانا لقولہ، اللہ کے فرمان کو سن کر کے خشوع اور خضوع، یعنی بالکل سر تسلیم خم، عاجزی، کچھ نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جھنڈا اتار دیا گیا، ختم معاملہ، یا ہتھیار جو ہاتھ اٹھا لیا گیا، تو فرشتے اللہ کے فیصلے کے آگے بالکل بے بس، خشوع خضوع کے آگے سر تسلیم خم کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور فوراً اس فیصلے کو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، گھبرا جاتے ہیں. اور ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے وحی کے وقت آواز آتی ہے، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، فرشتوں کے اوپر جیسے وحی آتی تھی نا تو گھنٹی بجنے کی آواز، تو آواز نیچے کرے گا، جیسے اس کو نیچے رکھیں گے تو آواز آئے گی، سارے فرشتے اپنا پر نیچے کریں گے تو آواز آئے گی نا. ایک بار کیا ہوا کہ سعودیہ میں ہم لوگ خیمے میں افطار کر رہے تھے، تو پیپسی کا جو ڈبہ ہوتا ہے نا وہاں پر سعودیہ میں، تو ایسے کھولتے ہیں اس کو، تو 2,500-3 ہزار لوگ خیمے میں تھے، سب نے ایک ساتھ کھولا. ایک ڈبے سے پیپسی کھولے گا تو کتنی آواز آئے گی، لیکن 2,500-3 ہزار آواز ایک ساتھ کھولے اذان کے ٹائم. تو لوگوں نے سمجھا یہ کون سی آواز ہے، ایک معمولی سی آواز ہے لیکن بہت بڑی آواز نکل گئی. پہلے جھٹکے، پھر سمجھ میں آیا کہ تو پیپسی کا ڈبہ کھولنے کی آواز ہے. تو کوئی بھی آواز جب ایک ساتھ آتی ہے تو گھبراہٹ اور تعجب تو ہوگا ہی. تو فرشتے خضعانا لقولہ، خشوع اور خضوع کے طور پر پروں کو زمین پر مارتے ہیں، اور جیسے گھنٹی بجنے کی جو آواز ہے اس طرح کی آواز. اور اس کے بعد جب اللہ کا کلام ان تک پہنچتا ہے تو ان کے دل مارے خوف اور دہشت کے دہل اٹھتے ہیں، اس لیے ایسی کیفیت ہوتی ہے. پر کو مار دیا اور خشوع خضوع کے طور پہ جھک گئے، اور جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے، فیصلہ ہوا، گھبرا گئے، پر کو زمین پہ مارا، اور جب خوف دور ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا. تو پھر ایک دوسرے فرشتے بتاتے ہیں کہ حق کہا، اور وہ علی اور کبیر ہے، بلند و برتر ہے. اب اللہ کا فیصلہ ہوا، فرشتے بے چین ہو گئے، بے بس ہو گئے، نہیں سن پاتے. فوراً جب ہوش آیا یا جب جو ہے گھبراہٹ دور ہوئی، یہ نہیں کہ بے ہوش ہے بلکہ گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ دور ہوئی تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو جب ایک دوسرے کو بتاتا ہے فرشتہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقِ السَّمْعِ، اس کے بعد اسے وہ سنتا ہے جو کان لگا کر سننے والا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے ہوتے ہیں اور اس طرح سے سنتے ہیں، یعنی کان لگا کر کے سننا. مسترق السمع کہتے ہیں کسی کی بات کو، جیسے دو آدمی بات کر رہے ہیں تو خاموشی سے جا کر کے سننا. فرشتے تو آزاد ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوا، پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں. شیطان جو ہوتا ہے یہ باتوں کو خاموشی سے سننا چاہتا ہے، سن نہیں پاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ستاروں کو پکڑ کر کے ستاروں سے مارو، اس کو بھاگ جاتے ہیں. لیکن کوئی بات ہوتی ہے اگر 10 بات ہو رہی تو ایک بات یا ایک بات کا کوئی حصہ سن لیا، اس کو کہتے ہیں کہ سن لیا اس نے، اسی سے سارق ہے. مسترق السمع قرآن کی جو اصطلاح ہے نا، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، جو چپکے سے کوئی بات سنتا ہے تو اس کو جو ستارہ ہے پیچھا کرتا ہے اور اس سے مارا جاتا ہے. سارق جیسے چور، اس کا عربی میں اردو میں ترجمہ ہے. سارق عربی بڑی جامع زبان ہے. سارق کو سارق یا چور کو چور کیوں کہتے ہیں؟ کوئی مال
خفیہ جگہ حفاظت سے رکھا ہو اور کوئی آدمی خاموشی سے اسے چوری کرے تو وہ ہے سارق۔ کسی کی کوئی بات، ایسی بات جو کسی دوسرے کو نہیں سننا چاہیے اور کوئی خاموشی سے سنے یا ٹوہ میں رہے، یا ایک بات پکڑ لے اور پھر اس میں 100 بات ملا کر کے بیان کرنا شروع کر دے، یہ سب سارق کی کیفیت ہے، چور کی، اور یہ کام شیطان کا تھا۔ اس وقت یہ کام جو ہے میڈیا کے بعض لوگ بڑی اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ 2 آدمی بیٹھ گئے، 2 بڑے ملک کے سربراہ، کیا بات ہو رہی ہے کچھ نہیں سن رہے ہیں، بھگا دیا گیا، چلو دور بھاگو، ایک آدھ جملہ سن لیے اور 2 گھنٹے کی نیوز بنا دیے، 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، گرم مسالہ کی طرح سے۔ یہ سب جو شیطان کی جو صفت ہوتی ہے، یہ مکمل طور سے اس وقت ان لوگوں کے اندر داخل ہے۔ مسترق السمع، کسی کی ایسی بات جو دوسروں کے سننے لائق نہ ہو، سن لیتے ہیں اور پوری بات نہیں سن پائے، ایک آدھ بات سنے اور اس میں 100 بات اپنی ملا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت اس وقت ان کی ہوتی ہے شیطان ایک دوسرے کے اوپر بھاگتا جائے گا، ایک شیطان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اور جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہاں تو پہنچ نہیں پائے گا۔ اب جو باتیں فرشتے کرتے ہیں وہاں بھی قریب نہیں پہنچ پائے گا، لیکن دور سے ایک آدھ بات کبھی کان میں پڑ گئی، وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو، وہ اس کو، اور پھر 100 جھوٹ ملا کر کے وہ دنیا میں لوگوں کو آ کر کے بتائیں گے۔ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان اگر 100% سچ بولا جائے تو آدمی کا مزاج 100% سچ قبول کرنے کا نہیں ہے، لیکن 99% جھوٹ ہو، 1% سچ ہو تو اس کو جلدی مان لیتے ہیں۔ اور یہ مزاج کس کا ہے؟ وہ لوگ، ان لوگوں کا ہے جو شیطان کی باتوں کو جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بات 100% سچ ہوتی ہے، ان وعد اللہ حق، اور شیطان کی بات 99% جھوٹ، 1% سچ۔ اب سوچئے کہ ہم آج کل کیا مان رہے ہیں، کیا ہمارا منہج اور کیا طریقہ ہے۔ اب ایک شیطان دوسرے کی بات سنتا ہے، پھر تیسرے کو اس طرح سے نیچے لے کر کے آتا ہے، پھر وہ بات جادوگر اور کاہن تک پہنچتی ہے، اور پھر کاہن اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر کے پیش کرتا ہے۔ کاہن کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ شیطان کے پاس سے معلوم ہوتی ہے۔ کاہن، ایک تو کاہن کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، غیب کی خبر پوچھنا اسی لیے حرام ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے لیکن غیب کی خبریں بتانے لگتا ہے۔ کوئی الٹی پلٹی چیز آ گئی اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے بتا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے اسی واقعے کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شیطان آتا ہے اور ساحر یا کاہن یا نجومی کو بتاتا ہے، اور اس کے بعد کبھی شہاب مبین، شہاب ثاقب مل گیا تو اس سے اس کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس مار کھانے سے پہلے ستارے سے فرشتے مارتے، اس سے پہلے اچک لیا، دوسرے کو پتا ہے، تیسرے کو۔ جیسے چور ہوتے ہیں نا، بہت چالاک ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بریدہ سے ریاض جانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بریدہ سے ریاض 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے، 2-3 چیک پوائنٹ ہے۔ تو جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں بنگالی عام طور سے، غیر قانونی لوگوں کو ڈھوتے ہیں، بریدہ سے 100 ریال ٹیکسی کا کرایہ ہے، یا بریدہ سے مدینہ بھی 100 ریال ہے، لیکن غیر قانونی سے وہ 500 ریال یا 1000 لیں گے، اور خوب گھوم کر کے پرانا جو راستہ تھا نا اس راستے سے گھوم کر کے آئیں گے۔ ایک ڈرائیور آگے رہے گا، ایک پیچھے، ایک اس کے بعد 4-5 کی لائن رہے گی۔ چیک پوائنٹ ہے، او دیکھو کوڈ ان کا ہوتا ہے، ایسے نہیں بتائیں کہ چیکنگ ہو رہی، کوڈ کہ یہاں پیپسی مل رہی ہے تو یہاں جو ہے کپسا مل رہا ہے، یہاں مرغی بٹ رہی ہے، اس طرح کا کوڈ ہے ان کا۔ فوراً ایک دوسرے کو بتا دیں گے، تو جو غیر قانونی کوڈ ہوئے گا وہ بول جائے گا، تھوڑی دیر رک جائے گا کسی جگہ۔ یہ فکرہ شیطانوں سے لیا گیا فکرہ ہوتا ہے نا، چور ہی سے جو ہے پوائنٹ کو لے کر کے لیتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان ایک دوسرے کو فوراً اپنی بات بتاتا ہے، اسی درمیان فرشتے اسے مارتے ہیں، کبھی اچک کر کے لے کے چلے گئے کوئی بات، اور ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا والوں کو
آ کر کے دنیا میں گمراہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ کاہن یا جادوگر یہ ساری چیزیں شیطانوں سے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی بھی محنت کرنے والا۔ یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر چاہے جس بھی راستے سے ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور کاہن بھی جو کسی کے پاس آئے، ہاتھ دکھائے، غیب کی خبر پوچھے، تو ایک حدیث میں کہ 40 دن کی نماز نہیں ہوتی، دوسری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کفر کیا۔ جادو شیطانی عمل ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ سارے علوم شریعت میں سیکھنا جائز ہے، لیکن جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے۔ اور یہی معاملہ کوہانت یعنی غیب کی خبریں بتانے کا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کو جب جمع کرے گا تو کاہنوں اور جادوگروں کو بھی جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی برات تو ظاہر کریں گے، لیکن اس دن کا پوچھنا یا اس دن کا عذر کوئی کام تو نہیں آئے گا، کیونکہ کاہن جادوگر مکمل طور سے شیطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا والوں کو وہ باتیں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان انسانوں کا مزاج جانتا ہے کہ یہ 100% سچ نہیں، جھوٹ ملی ہوئی بات قبول کریں گے۔ جیسے آج کل اشتہار کی دنیا ہوتی ہے، میڈیا میں اشتہار، یا جیسے ایک تیل ہے اس کا اشتہار ہوتا ہے، یہ تیل بال کو لمبا کرنے کے لیے لگایا، تھوڑی دیر میں بال اتنا لمبا ہو گیا۔ ہوگی کوئی تاثیر، 1% 2%، تو ایسا تو نہیں کہ مکمل ظاہر ہے، لیکن اس طرح سے صورتحال ہے۔ یا اسی طرح سے فیویکول کا اشتہار دیکھیے، 2 ہاتھی ہیں اور دونوں مل کر کے اس کو چھڑا رہے ہیں، لیکن فیویکول میں اتنی طاقت کہ وہ اسے نہیں چھڑا پاتی دونوں ہاتھیاں۔ وہ بتانا چاہ رہے کہ اتنا مضبوط یہ آئٹم ہے چپکانے کے لیے کہ سب سے مضبوط اور بھاری بھرکم جانور بھی اس سے نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے اشتہار بازی یہ ہے، یہ سب جھوٹ بول کر کے لوگوں کو راغب کرنا تجارت کی طرف، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور اب اسی راستے کو یہ جو نئے نئے دعویٰ سینٹر قائم کر کے اور الگ الگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں نا، یہ سب بھی بیچارے اتنے مسکین کہ اسی راستے کو اپنا رہے ہیں۔ کیا؟ ایک ہفتے میں، جیسے پہلے تو انگریزی سننے میں آتا نا کہ آسان انگلش بول چال، ایک ہفتے میں انگلش اسپیکنگ پوری۔ اب یہ لوگ عربی پہ آ گئے، ایک ہفتے میں عربی زبان مکمل سیکھ لو، پھر کیا ہوگا؟ 2 مہینے میں عالم بن جاؤ گے، 3 مہینے میں مفتی بن جاؤ گے، 4 مہینے میں محدث بن جاؤ گے، اس کے بعد مجدد بن جاؤ گے۔ ابھی نبی رسول بنانے کا تو اشتہار نہیں دے رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ فراڈ، اتنا زیادہ فراڈ، یہی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں سلف کا منہج نہیں ہے، انبیاء کا یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ کون سا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ سچ اور اخلاص کی جو برکت ہے، جھوٹ کی کوئی برکت نہیں، جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقتی طور سے بھیڑ بھاڑ مجمع ہوگا، لیکن اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ اور دین کو، شریعت کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو جمع کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ دین کی بات پہنچائے گا۔ ہاں، جدید وسائل، ٹیکنالوجی یا لوگوں کو قریب لانے کے ذرائع استعمال کیے جائیں گے، ایسا بھی نہیں کہ چھوڑ دو کہ جس کو آنا ہوا ہے، نہیں، شخص ملاقات کی جائے، موبائل کا ہے، اخبار کا، اشتہار کا، سب کا استعمال کیا جائے، مگر جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے کہ لوگوں کو لانے کے لیے جتنا ہو سکے ڈنگ پٹانگ کر لو کہ بس 2 سال میں آپ عالم ہو جائیں گے، شریعہ کا ڈپلومہ ہو جائے گا۔ ارے 2 سال میں بیچارے میزان نومین اور شرم یا تعمیل نہیں سمجھ پائے تو شریعہ ڈپلومہ کیسے کر پائیں گے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے مسکین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اشتہار بازی کی دنیا میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اشتہار والے، فلم کی دنیا والے، مشہور کوئی ایکٹر ہے تو ایک پیپسی کے اس پہ دستخط کر دیا، ایک کمپنی کے اوپر سگنیچر کر دیا تو اب ہو گیا اس کا کاروبار، اس کو لا کے دین سے جوڑ رہے ہیں۔
شریعت اس طرح کے فراڈ سے جو ہے بے نیاز ہے. یہ سب شیطانی راستے ہیں. جیسا کہ شیطان کا ہے کہ کیا کرتا ہے فَيُصَرِّفُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ، یعنی ایک بات کوئی اڑتی ہوئی سن لیتا ہے، وہ بھی صحیح 100% نہیں سنتا، اڑتی ہوئی پھر اس کو اپنی جانب سے ملا جلا کر کے پیش کرتا ہے، ملا جلا کر کے سچ جھوٹ اور ساری چیزیں. تو جو کمزور ایمان والے اور کمزور عقل والے ہیں وہ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. یہ شیطان کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد آج اس کی اس دور میں اس کی بہت ساری آپ مثالیں دیکھ لیجیے. جو آدمی قرآن و سنت کی صاف ستھری بات بتائے گا اس کو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن جو فضول قصے کہانی جھوٹی کرامتیں اس کو فوراً لوگ مان لیتے ہیں. غلط ہی کہنے کے لیے صحیح لوگ اسے مان لیتے ہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کمزور عقل اور کمزور انسان والا آدمی وہ جھوٹی بات کو اگر بنا کر سوار کر پیش کیا جائے تو وہ اسے جلدی قبول کر لیتا ہے. یہ چیز پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا، شیطان کا جو معاملہ ہے کہ کس طرح سے وہ اڑتی باتوں کو لے کر کے اور اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر کے کاہنوں کو جادوگروں کو دیتا ہے، اور جادوگر پھر اس طرح اس کو اپنے لحاظ سے جھوٹ ساری چیزیں جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں پیش کرتے ہیں. جیسے کوئی نقلی یا ڈپلیکیٹ مال بھی اگر بناتا ہے اس دور میں تاجر، اس کا اشتہار ایسے دیتا ہے جیسے لگا کہ اب یہ وقت کا مسیحا ہے. اخباروں میں بعض دواؤں کے اشتہار آتے ہیں، اب اس اشتہار کو پڑھ لیجئے تو اب لگے گا کہ نہ تو کسی اسپتال کی ضرورت ہے نہ کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اخبار پڑھ لیجئے، جائیے دوا خرید لیجئے، ختم معاملہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دعایہ، عربی میں کہتے ہیں. دعایہ کا مطلب کہ اشتہار بازی، پبلسٹی، ضرورت سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لینا. اسلامی شریعت اور دینداری ان چیزوں سے اس طرح کے دعایہ سے محتاج ہے. اصلی چیز کو نہ تو نقلی بنا کے پیش کرنا ہے اور نہ اصلی کو نقلی، جو سچ ہے اس کو پیش کیا جائے. اخلاص نیت ہے تو اللہ اس دعوت میں برکت دے گا. یہ حدیث جس میں اللہ کی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو فرشتے تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تم کہتے ہیں کہ حق کہا. تو اب وہ جو شیطانوں کا گروہ ہوتا ہے وہ ان میں سے کچھ باتوں کو سننا چاہتا ہے، فرشتوں کی باتیں. تو فرشتے شہاب ثاقب، چمکدار ستارے سے اسے مارتے ہیں. لیکن اب شیطان ہے نا، جیسے مجمع ہے شیطانوں کا، مارے گا کوئی ادھر بھاگائے گا کوئی ادھر بھاگائے گا. تو اچڑتی ہوئی کوئی بات اس کے کان میں پڑ گئی، ہلکی سی، صحیح نہیں، پوری نہیں، اڑتی ہوئی. اب اس کو فوراً دوسرے شیطان کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اسی میں مار کھاتے ہوئے ہی، اور اس کے بعد پھر کاہن اور نجومی کو بتاتا ہے. اب اس بات کو دنیا والے کتنی اچھی طرح سے قبول کرتے ہیں، اور جو حق اور صحیح بات ہے وحی کے ذریعے اللہ فرشتے اور رسول کے ذریعے بھیجتا ہے، دنیا والے اس کو کتنا نظر انداز کرتے ہیں. یہ فرق ہے انسان کی سوچ. کیوں؟ شیطان جانتا ہے کہ کمزور عقل والے اور کمزور ایمان والے یہ میری بات کو قبول کر لیں گے. تو اس حدیث میں بڑی پیاری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پہلی چیز کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر سنت مصطفیٰ ہے. یعنی قرآن کی سب سے پیاری تفسیر کون سی ہے؟ وہ تفسیر نمبر 1 جو قرآن سے کی جائے، نمبر 2 قرآن کی وہ تفسیر جو حدیث سے کی جائے، وہ سب سے پیاری تفسیر ہے. یہ آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور اس کی پوری تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کیا. تو قرآن کی تفسیر حدیث سے، یہ قرآن کی بہترین تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے نمبر 1، قرآن کی تفسیر حدیث سے نمبر 2. اور تیسری چیز، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے. نبی کے صحابہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے تو ان کی بات قابل قبول ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے نمبر 1، قرآن کی تفسیر حدیث سے نمبر 2.
اقوال صحابہ سے نمبر 3. چوتھی تفسیر، قرآن چونکہ عربی زبان میں اترا ہے تو عرب کی لغت یعنی یہ بھی دیکھی جائے، کیونکہ جو لفظ جس زبان میں اترا ہے وہ لفظ ان کے ہاں کیا معنی رکھتا ہے، اس لفظ کو بھی قرآن کی تفسیر میں ترجیح دی جائے گی. یعنی لغت عرب، کیونکہ اللہ نے اس قوم کی زبان میں قرآن اتارا ہے تو اس زبان میں اس لفظ کا وہ کیا کس معنوں میں استعمال کرتے تھے اس کا اعتبار زیادہ کیا جائے گا. ہماری زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، عرب کی زبان کا. 5ویں تفسیر بعض لوگوں نے تابعی کی تفسیر بھی قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں. اب یہ ہے قرآن کی تفسیر کے درجے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، آپ دیکھیں کہ حدیث سے بڑی وضاحت سے تفسیر ہو گئی اس آیت کی، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی قرآن کی تفسیر، عرب زبان کی لغت عرب کا بھی اعتبار ہوگا اور تابعی کی تفسیر کا بھی اعتبار ہوگا. اب اس دور میں کچھ لوگ اپنی عقل یا اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، غلط ہے وہ. جیسے تفہیم القرآن اور تدبر قرآن، مودودی صاحب کی اور احمد حسن اصلاحی صاحب کی، یہ 2 علماء تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین. لیکن اپنی تفسیر میں انہوں نے عقل کا استعمال زیادہ کیا ہے، اور قرآن کسی انسان کی عقلی تفسیر کا محتاج نہیں. غلطی ہو گئی، بزرگ تھے، ہم برا بھلا نہیں کسی کو کہتے، ہمارے بزرگ تھے، لیکن قرآن خود تفسیر کرتا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی نمبر 1، قرآن کی تفسیر احادیث اور سنت سے کی جائے گی نمبر 2، قرآن کی تفسیر عرب قوم کی جو زبان ہے لغت عرب کے اعتبار سے صحابے کے قول سے کی جائے گی، پھر نمبر 4 لغت عرب کا بھی اعتبار ہوگا، نمبر 5 تابعی کی تفسیر. قرآن مکمل ہے، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل نہ ہو. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو 3 بار ختم کیا. کیسے ختم کیا؟ وہ جیسے ناظرہ پڑھاتے ہیں ویسے نہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آیت پڑھتا رک جاتا، کہتا کہ اس کی وہ تفسیر بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. امام مجاہد تابعی ہے لیکن عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. کہتے دوسری آیت پڑھتا اور کہتا کہ اس کا وہی مطلب بتائیے جو آپ نے نبی سے سنا ہے. تیسری آیت پڑھتا پھر یہی کرتا، پورا قرآن 3 بار ختم کیا. تو قرآن پوری تفسیر کے ساتھ مکمل ہے. اب اس کے باوجود کوئی اپنی عقل سے تفسیر کرے تو قرآن کسی کی عقل کا محتاج نہیں. فی دلائل القرآن عربی کی تفسیر سید قطب صاحب کی، یا اردو میں تفہیم یا تدبر، یا ہمارے خان صاحب نے جو گلکاریہ کی ہے، دلی میں ایک خان صاحب ہے نا، اس طرح کی عقلی خان صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں. جان جائے گے، پوچھ لیجیے گا. اب تو ڈاؤن ہو گئے، پہلے جب پرچوں کا زمانہ تھا تو پرچے ان کے بڑے بہت پڑھے جاتے تھے. پہلے تفسیر بھی رائے تو شروع میں یہ دن امام تیمیہ کے زمانے میں کافی تفسیر بھی رائے. تفسیر بالرائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں دیکھا جائے تو. ضرورت نہیں ہے، مگر اس کی پرانی کتابوں میں تو تفسیر بھی رائے پر پرانے زمانے میں بھی کتابیں ملتی ہیں. تو میں نے اس وقت کی مثال اس لیے دیا کہ آپ جان جائیں، ورنہ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے یہ تو 2 ہی تفسیر تھے اس زمانے میں. تفسیر بالمعصور میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تفسیر بالرائے میں بھی، لیکن عربی کی سب کتابیں آپ کو بتاؤں گا تو کہاں تلاشیں گے. اس لیے میں اس دور میں جو ہمارے سماج یا مسجدوں میں لائبریریوں میں موجود کتابیں اس کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب حلاج اور ابو منصور اور ان کی کتابوں کو بتاؤں تو کیا قائم کریں گا. جو ہے جو چیز ہمارے درمیان موجود ہے جن کے ذریعے زیادہ گمراہیاں پھیل رہی ہے ان کا نام لے رہا ہوں. اسی طرح سے کچھ لوگ اعجاز قرآن کے نام پہ قرآن کی سائنسی تفسیر کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. قرآن اس تفسیر کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ہاں مرغوبیت زیادہ ہے. کوئی آدمی 2-4 لفظ انگریزی بول دیا، 2-4 فرانسیسی بول دیا، 2-4 وید منتر گیتا پڑھ دیا تو اب ہو گیا، بس اس سے بڑا کوئی نہیں.
یہ مرعوبیت ہے. شیطان اس کمزوری کو سمجھتا ہے، اسی لیے جانتا ہے کہ جھوٹ کو بھی تھوڑا سا سنہرے انداز میں پیش کر دو لوگ قبول کر لیں گے. شیطان انسان کی نفسیات سے واقف ہے. سائنس کی جو تحقیق ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے سائنسی تفسیر تو بالکل نہیں کی جانی چاہیے. سائنس ایک علم ہے. انسان کی جو ترقی اور ڈیولپ کا جو نیا دور آیا ہے، انسان نے جو چیزیں علم حاصل کر کے حاصل کی ہے وہ ہے. اب اس لیے نہیں کہ قرآن پر ریسرچ کیا جائے. قرآن قیامت تک اپنی اسی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب سائنس سے کسی چیز کا ثبوت مل جائے تو یہ سائنس کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے قرآن کی روشنی میں کوئی تحقیق کر لیا ہے. یہ قرآن یا اسلام کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ سائنس اس کی تائید کرتی ہے. سائنس علم کا ایک حصہ ہے. اللہ کے علم کا جو بندوں کو علم دیا گیا اس علم کا ایک حصہ ہے. اور انسانوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں کیسے وہ ضرورتیں پوری ہو، سائنس کا جو علم ہے اس نے ایسی ایجادات جو ہے دنیا میں لے آئی کہ انسانوں کی بہت ساری ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں. گاڑی ہے، گھوڑے ہے، فلائٹ ہے، ایئر کنڈیشن ہے اور فریج ہے، جو نئی نئی چیزیں ہیں انسانی ضرورتوں کی چیز. اب اس کو علم تکوین یا علم سائنس کا نام دے دیا گیا. تو اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ قرآن کی سائنسی تفسیر اعجاز قرآن کے نام پر یہ بھی درست نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے قرآن کی سلف کی تفسیر پیش کر کے اگر وہ کہے ذرا سا مجھ کو اس حساب سے سمجھاؤ تو بطور مثال سمجھایا جا سکتا ہے. دعوت و تبلیغ میں اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن اصل نہیں ہے. وہ اصل اس کو نہیں بنایا جائے گا. اصل بنانے والا گویا وہ نبی کے راستے سے ہٹ گیا، سنت سے ہٹ گیا، صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا. اس لیے کہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، اصل میں صحابہ کی تفسیر ہے، لغت عرب کا اعتبار ہوگا. سائنس بہت بعد کی چیز ہے. آج ایک تحقیق ہے، کل دوسری تحقیق ہے، پرسوں تیسری تحقیق ہے. تو یہ چیز ہے. ایک تفسیر آئی تھی سائنس کی، تفسیر جواہر عربی میں ہے، سائنسی تفسیر یعنی جواہر تنتاوی صاحب کی، مصری عالم. کسی نے اس کو لفٹ نہیں دیا، وہی اس کی حیثیت ہی نہیں. بہت پہلے عربی میں آئی تھی جو کلاری صاحب کی ہے، جی. اس میں انہوں نے چونکہ منہج ان کا درست ہے کلاری صاحب کا، تو کہیں کہیں انہوں نے بڑے لطیف نقطے میں سائنسی چیزوں کو لیا ہے، لیکن اصل انہوں نے نہیں بنایا ہے. اصل میں انہوں نے قرآن یا سنت ہی کو بنایا ہے، لیکن کہیں کہیں سائنسی جو تحقیق ہے اس کو ذکر کر دیا. اس کی گنجائش ہے، لیکن اصل کو چھوڑ کے اب جیسے یہی حتیٰ اذا فزع القلوب، اب سب چھوڑ کر کے لاؤ سائنسی تفسیر آپ کرنے لگو کہ کیسے فرشتے گھبراتے ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے، اب اس کو پیش کرنے لگو. اس کے بعد پروجیکٹر پہ دیکھا یہ کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ نقشہ بنائیں گے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ پل صراط، یہ بنا کے دکھاتے ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ فالتو چیز ہے نا. جنت، جہنم، پل صراط یہ اللہ کا علم غیب ہے. بندہ کیسے کہتا ہے کہ یہ قبر کا نقشہ ہے؟ ٹھیک ہے، قبر تو دیکھ لیا، پھر لائن کھینچی رہے گی، یہ پل صراط ہے، پھر یہ میزان عدل ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. بڑے بڑے پوسٹر آتے ہیں نا، غلط ہے، درست نہیں. بھلے سے عربی میں آتے ہیں، عربوں میں بھی آتے ہیں پوسٹر، اور میڈیا میں ایک دو علماء ہیں ان کے نام کے ساتھ آئے. جب شیخ صالح فوزان صاحب حفظہ اللہ سے پوچھا گیا پوسٹروں کے بارے میں، سخت مخالفت نے کہا کہ جنت، جہنم، پل صراط یہ علم غیب کا حصہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. تو کیسے آپ اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس طرح کا نقشہ بنائیں گے؟ کل کوئی عذاب کا نقشہ پیش کر دے گا، کوئی فرشتے کا نقشہ پیش کر دے گا، کر دیے. تو یہ چیز تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے. قرآن کی تفسیر، سلف کی تفسیر وہی معتبر ہے. یہ اس حدیث سے پہلا مسئلہ تفسیر قرآن کا کہ جو مرحلے وار، بلکہ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں کہ قرآن کی تفسیر کیسے کیسے قابل اعتبار ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ حدیث میں جو آپ نے فرمایا، اللہ کی ایک صفت ہے، صفت علو، یعنی بلندی پر ہونا. حدیث میں ہے نا، کہاں گئی حدیث؟ جی. تو معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بتایا کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر پہلے تو قرآن سے ہے، پھر حدیث سے ہے، پھر صحابہ اکرام کے
اقوال سے، اقوال سے، تو اس کو اقوال کو کیا اس کو انڈرسٹینڈنگ بولیں گے کہ اس کو عمل ان کی بات، ان کا عمل، ان کا فرمان. اوکے دی انٹائر. اوکے. پھر آپ نے کہا کہ لغت سے بھی، عربی زبان سے، اور تابعین اور آخر میں سائنس کا گنجائش ہے کہ اس کو نہیں؟ سائنس یا کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش تفسیر کرنے کے لیے نہیں. جیسے ایک آیت ہم نے پیش کیا، اب آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اسی سے ملتی جلتی کوئی کیفیت ہے تو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تفسیر ایسا نہیں ہے کہ وہ اصل تفسیر ہے جی. وہ قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں آیت پیش ہو رہی ہے، تو اب جو برائیاں سماج اور معاشرے میں ہے موجودہ دور میں، ہم پوری تفسیر جو قرآن سے ہے، سنت سے ہے، صحابہ سے بیان کر کے موجودہ دور کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اس پر کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہے. اصل تو سلف سے جوڑنا ہے. یہی معاملہ سائنسی تفسیر کا. سائنسی کوئی تفسیر نہیں ہے جی. کسی بھی طرح کی. قرآن سائنسی تفسیر کا محتاج ہی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے ایک آدمی کے پاس شرعی علم نہیں ہے، خالی ہے، سائنسی علم ہے، تو کہتے ہیں کہ الاناء یترشح بما فیہ، پانی میں جو ہے وہی ہے. اس میں گلاس میں پانی ہے تو پانی آئے گا، دودھ ہے تو دودھ ٹپکے گا، شراب ہے تو شراب نیچے گرے گی، گندا پانی ہے تو گندا پانی آئے گا. ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہی پیش کرے گا. بیچارے کے پاس سائنس ہے تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کو اس انداز میں پیش کرنا لگ رہا ہے کہ اسی کی زبان میں قرآن اترا ہے، لگ رہا ہے قرآن جو ہے سائنسی کے لیے اترا ہے، اس انداز میں پیش کر دیتا ہے. غلط ہے یہ. لوگوں کو شریعت سے، دین سے جوڑنا چاہیے. دوسری چیز، اللہ کی صفت علو، یعنی اللہ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ عرش پر ہے. تیسرا مسئلہ کہ فرشتے اپنی ساری قوت اور ساری خوبیوں کے باوجود عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اللہ کے محتاج ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہے مگر عبادت کے لائق نہیں ہے. چوتھا مسئلہ کہ جو باتیں عرش کی یعنی اللہ کے فیصلے کی سنی جاتی ہے، وہ فرشتوں کی باتیں جو سننے والے ہوتے ہیں خاموشی سے، وہ شیاطین ہوتے ہیں. اور شیطان کمزور عقل اور کمزور ایمان والوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتا ہے ہمیشہ. اسی لیے انسان عقل اور ایمان دونوں کو بڑھائے. اب کہیں گے عقل کیسے بڑھے گی؟ عقل جتنا زیادہ انسان کے پاس ایمان بڑھے گا اتنا زیادہ عقل بڑھے گی. مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، کوئی بھی مومن بیوقوف نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ مومن کی نگاہ آخرت تک ہوتی ہے، کافر تو بس جو ہے دنیا تک ہے. تو بیوقوف کون ہے؟ جس کی سوچ چھوٹی ہوتی، چھوٹی سوچ والا یہ بیوقوف ہوتا ہے. سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. بیوقوف کہا گیا ایسے لوگوں کو جب قبلہ بدل دیا گیا تھا. اور ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، ملت ابراہیم سے کون منہ موڑتا ہے؟ جو بیوقوف ہوتا ہے. یہ بالکل وضاحت سے قرآن میں ہوتا ہے. مومن کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی سوچ آخرت تک ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے بعض مسائل میں سب کی عقل ایسا نہیں کہ ہر آدمی دور اندیش ہے، سب کی سوچ بوجھ ایک جیسی نہیں ہے اور سب مدبر نہیں ہے، لیکن آخرت پر اگر کسی کی نگاہ ہے تو وہ چالاک انسان ہے. پانچواں مسئلہ کہ جادو، یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے. جادو اور کوہانت یہ باطل ہے، جادو حرام ہے. جادو پر مستقل ایک چیپٹر آئے گا، جادو کی تفصیل، کیفیت، یہ اور بہت ضروری ہے اس کو بیان کرنا وقت کے لحاظ سے. جادو اور کوہانت یہ باطل ہے. جادوگر کی نہ کوئی خبر قبول کی جائے گی، نہ کوئی بات، نہ کاہن کی کوئی بات کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس آئے، کاہن سمجھتے ہیں نا،
جیسے ہاتھ دیکھا اور غیب کی خبر بتا دیا تو اس کی 40 دن کی نماز بھوشیوانی دینے والا ہے۔ جی 40 دن کی نماز نہیں قبول کی جاتی ہے۔ اب چونکہ شیطان بڑا چالاک ہے، اب کیا کرتا ہے اس دور میں کہ اب جادوگر، جادو یا کاہن یا نجومی اب پہلے کی طرح سے نہیں رہتے، اب کیا کرتے ہیں؟ روحانی علاج اور مشکلات کا حل اور آپ کے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، قرآن یا سنت کا وہ سہارا لیتے ہیں، نام استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے دکانیں قائم کیے ہیں، آفسیں قائم کیے ہوئے باقاعدہ۔ یہ وہی ہے جو جادوگر جو روڈ پر گھومتا تھا، کاہن جو روڈ پر بیٹھتا تھا، اب آفسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیے اس ٹیکنالوجی میں کبھی کبھی موبائل میں میسج آتے ہیں کہ اگر آپ اپنی قسمت کا حال جاننا چاہیں تو یہ بٹن دبا دیجیے۔ اب سوچئے کہ جادوگر کاہن کہاں لوگ جاتے تھے، یہاں آپ کے پاس آ گیا۔ اب کسی کے پاس عقل کم ہے، ایمان کم ہے، سوچے کہ لاؤ دیکھتے ہیں کیا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا دبا دیا۔ یہ حرام ہے وہ، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے شاید میں اس کو گمراہ کر دوں، تو میسج سے اس طرح کے آتے ہیں کبھی کبھی، یا علاج کے نام پہ، یا اور کبھی کبھی سوشل اور خدمت خلق کے نام پر بھی شیطان لوگوں کی عقل اور ایمان سے کھلواڑ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم تنظیمیں یا عیسائیوں کی تنظیمیں خدمت خلق کے نام پہ عقائد کی تباہی کا سارا کام کرتی ہیں۔ تعلیم کے نام پہ تعلیم اچھی کوالٹی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ خصوصی تعلیم ہوتی ہے، اسکولوں میں ان کی بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس اچھی تعلیم کے پیچھے اپنا زہر دے دیتے ہیں، جیسے شیطان ہوتا ہے، بالکل شیطانی راستہ۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ یہ شیطانی راستہ ہے تب تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، لیکن عقیدہ کی اگر پختگی اور سلامتی ہے تو یہ جرأت آنی چاہیے کہ 100% اگر قرآن و سنت سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے تو وہ شیطانی ہی راستہ ہے۔ اور جو بھی موجودہ چیزیں ہیں، چاہے آفس بنا کے، چاہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، چاہے روڈ پر بیٹھ کر کے جادو اور کاہن کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ چھٹی چیز جو اس حدیث سے ملتی ہے ہمیں کہ انسان نفسیاتی طور سے وہی چیزیں قبول کرتا ہے جو اسے خوش کر سکے، جو اسے خوش کر سکے۔ ایسی ایڈورٹائز، اب پیپسی کا اشتہار ہے، پیپسی پی رہا ہے اور بالکل بہادری سے لڑ رہا ہے، پتہ ہے کہ پیپسی زہر ہے، پتہ ہے کہ پیپسی زہر ہے، لیکن اشتہار میں ایسا پہلوان بنا کے بتاتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ کسی بھی چیز کو کا اشتہار دیکھیے، اس کو پی لیجئے، کھا لیجئے، دوا یا یہ ٹیبلیٹ یا یہ ٹافی، تو لگ رہا ہے کہ آسمان پر اڑنے لگیں گے۔ تو یہ سب شیطانی حربے کہ انسان کی عقل سے کھلواڑ کرنا۔ یہ ہوا حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس آیت کی حدیث سے تفسیر۔ دوسری حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا؟ یہ چیپٹر جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے اور بڑا، اور اس میں بہت ساری چیزیں بہت باقی ہیں عقیدے کی، جو کہیں تو اس کو پھر جی اگلے ہفتہ پورا کرتے ہیں۔ یہ سب تفصیل سے، تھوڑا سا جادو اور کاہن پہ تفصیلی بحث کر لیں گے، پھر اصل جب چیپٹر آئے گا تو پھر مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، سب تفصیل بھی اسی میں سن لیں گے انشاءاللہ۔